السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، نور مقدم کیس جس کو پاکستان کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ کوریج ملی اور بہت زیادہ اس ایشو کے اوپر بات چیت ہوئی، خاص طور کے اوپر پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ یہ آج اس معاملے کے اوپر، نور مقدم کیس کے اوپر، پہلا عبوری چلان جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے۔ اس چلان میں کیا کہا گیا ہے اور پولیس کی اب تک کی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے، اس کے اوپر ہم آپ سے آج اس معاملے کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ کرمنل کیس میں کوئی بھی فوجداری مقدمہ ہوتا ہے، اس میں عام طور کے اوپر پولیس جتنے بھی کردار ہوتے ہیں ان کی کڑی سے کڑی ملاتی ہے اور ان کو انویسٹیگیشن میں شامل کرتی ہے، اور پھر لنک سے لنک ملا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کورٹ میں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے یہ جو ملزمان ہیں جن کو نومینیٹ کیا گیا ہے یہ اس کیس میں ملوث ہیں یا ان کا کون سا ایسا کردار ہے۔ اس کیس کے سب سے پہلے جو مرکزی ملزم ہیں ان کا نام ہے ظاہر ذاکر جعفر۔ اس کے اوپر پولیس چلان میں بہت اہم معلومات دی گئی ہیں اور اہم انکشافات کیے گئے ہیں، اور وجہ اناد یعنی قتل کرنے کی وجہ کیا ہے اس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے جو پہلا مرحلہ ہے اس کے اوپر۔ ظاہر ذاکر جعفر جو کہ مرکزی ملزم ہیں، اس نے نور مقدم کا قتل کیوں کیا، اس کی وجہ اناد یا قتل کرنے کی وجہ جو ہے وہ پولیس چلان میں کچھ یوں بیان کی گئی ہے کہ نور مقدم کو اس کے اپنے گھر اسلام آباد F7 بلیو ایریا میں جو ہے وہ نور مقدم کی اور ظاہر ذاکر جعفر کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات میں نور مقدم کے ساتھ ملزم شادی کی بات کرتا ہے۔ نور مقدم جو ہے وہ شادی سے انکار کر دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد نور مقدم اپنے گھر جانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن مرکزی ملزم اس کو گھر نہیں جانے دیتا اور اس کو زبردستی روک لیتا ہے۔ اس پر اس کی نور مقدم کے ساتھ تلخ کلامی ہوتی ہے اور پھر لڑائی ہوتی ہے۔ تو نور مقدم جو ہے وہ اس کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر مجھے تم نے یہاں پہ روکے رکھا اور میرے ساتھ مزید جھگڑا کیا تو میں اس پورے معاملے کی جو ہے وہ پولیس میں جا کر رپورٹ کروں گی، اور پولیس تمہارے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرے گی اور تمہیں ذلیل کیا جائے گا۔ اس کے اوپر مرکزی ملزم نے نور مقدم کو کمرے میں بند کر دیا، اور یہاں پر جو ہے پھر اس کے بعد واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نور مقدم کو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک تیز آلے کے ساتھ جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے، مطلب جو پہلی وجہ ہے نور مقدم کو قتل کرنے کی، وہ وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ شادی سے انکار کے اوپر ملزم ظاہر ذاکر جعفر نے نور مقدم کا قتل کیا۔ اب اس قتل کا جو واقعہ ہے اس میں والدین کا کیا کردار ہے مرکزی ملزم کے، اس کے اوپر جو پہلا عبوری چلان ہے اس پہ بات کی گئی ہے۔ اس کا واقعہ پولیس چلان میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ مرکزی ملزم اپنے والدین کو فون کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ فون کے اوپر بتاتا ہے، اور جس پر جو اس کے والدین ہیں ان کا بڑا ہی ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک عجیب سا موقف سامنے آیا کہ جب والدین کو فون پر بتایا جاتا ہے تو والدین یہ کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے والدین اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ ہم یہ تمام معاملہ ہینڈل کر لیں گے۔ تو یہ دوسرا جو کریکٹر ہے اس میں والدین کا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا کریکٹر اس میں چوکیدار کا ہے۔ پھر اس کے بعد تھراپی ورکس ٹیم کا جو کریکٹر ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ بنیادی طور کے اوپر 12 ملزمان ہیں جن کو اس کیس میں نومینیٹ کیا گیا ہے۔ تو اس چلان کی ہم آپ کو جو مزید ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور اس جو چلان میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ نور مقدم کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ تلخ کلامی ہوئی تو نور مقدم کو مرکزی ملزم نے ایک کمرے میں بند کر دیا، پھر اس کے بعد والدین کو فون پر بتایا اور چوکیدار کو بھی یہ کہہ دیا کہ گھر پر کسی کو نہ آنے دیں اور نہ ہی نور مقدم کو باہر جانے دیں۔ اور 20 اگست کی شام کو جب نور مقدم نے گھر سے چھلانگ لگا کر بھاگنے کی کوشش کی تو اس پر نور مقدم کو پکڑ کر زبردستی کمرے میں لے گیا، نور مقدم پر چاقو سے حملہ کر کے اس کا گلا کاٹا اور اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا، اور اپنے والدین کو، یہاں پہ والدین کا کردار ایک مرتبہ پھر بیان کیا گیا ہے کہ جب والدین کو اس افسوسناک اور اس المناک قتل کے واقعے کی اطلاع دی گئی
تو اس کے اوپر اس کے والد نے فون پر بتایا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ معاملہ سنبھال لوں گا، میرے بندے آ رہے ہیں اور وہ آ کر نور مقدم کی لاش کو ٹھکانے لگا دیں گے اور تمہیں بھی یہاں پر نکال دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا کریکٹر بیچ میں آتا ہے وہ تھراپی ورکس ٹیم کا آتا ہے۔ تھراپی ورکس ٹیم کے 5 ملازمین اس گھر میں آتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ذاکر جعفر جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے، جس پر تھراپی ورکس کا ملازم امجد محمود زخمی بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پولیس آتی ہے اور پولیس ذاکر جعفر کو جو ہے وہ گرفتار کر لیتی ہے۔ یہاں پر والدین کے بارے میں پولیس کا یہ موقف ہے کہ اگر والدین بروقت پولیس کو اطلاع دے دیتے اس وقوعے کی تو یہ معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو سکتا تھا، لیکن والدین اس تمام قتل کی واردات میں آن بورڈ تھے اور ان کو پتہ تھا، انہوں نے جان بوجھ کر یہ حقائق چھپائے۔ پولیس نے مزید اس معاملے میں یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف یہ وقوعہ قتل کا چھپایا گیا، شہادت چھپائی گئی، بلکہ جو ایویڈنس ہے، شواہد ہیں، اس کو مٹانے کی بھی کوشش کی۔ تھراپی ورکس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ تھراپی ورکس کی ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ ہم جب اس جائے وقوعہ پر گئے اور ہم نے ذاکر جعفر کو گرفتار کیا، لیکن جب محمد امجد نامی تھراپی ورکس کا ایک ٹیم ممبر جو ہے وہ جب زخمی ہوا تو اس نے جب وہ ہاسپٹل گیا، پمس ہاسپٹل، اسلام آباد کے پمس ہاسپٹل میں جب وہ گیا تو اس نے بجائے پولیس کو اطلاع کرنے کے یہ کہا کہ میرے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یعنی روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوا ہوں، تو اس کا یہ ٹریٹمنٹ ہوا اور اس نے بھی اس حقیقت کو چھپایا ہے۔ اس طرح سے اس کو بھی جو تھراپی ورکس کی ٹیم ہے اس کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے اور جو 12 ملزمان کو نومینیٹ کیا گیا ہے ان میں تھراپی ورکس کی ٹیم کو بھی جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تھراپی ورکس ٹیم نے بھی جو ہے وہ شواہد چھپائے اور شہادت کو مٹانے کی کوشش کی، اور اگر پولیس کو بروقت اطلاع دی جاتی تو یہ جو معاملہ ہے وہ قتل کی واردات جو ہے یہ اس سے بچا جا سکتا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر ذاکر نے نور مقدم کو قتل کرنے سے پہلے اس کا ریپ کیا، اور ریپ کرنے کو جو یہ عمل ہے اس کو پولیس نے ثابت ایسے کیا ہے کہ باقاعدہ مرکزی ملزم کا ٹیسٹ کروایا گیا اور ڈاکٹری ٹیسٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ نور مقدم جو ہے نور مقدم کے نہ صرف ریپ ہوا ہے بلکہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر جو ہے وہ میڈیکلی بالکل درست ہیں، یعنی وہ میڈیکلی ٹھیک ہیں۔ تو یہ بھی اس کو پولیس نے اس کو پروف کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس جو پہلا عبوری چلان ہے اس میں پولیس نے جو چوکیدار ہے اس کا جو کردار ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب نور مقدم کو جو ہے وہ نور مقدم نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کو جب مرکزی ملزم نے زبردستی جو ہے وہ گھر کے اندر بند کر دیا اور چوکیدار کو کہا کہ گھر کے اندر کسی کو نہ آنے دیں تو نہ ہی نور مقدم کو باہر جانے دیں، تو اس کے اوپر نور مقدم جو ہے اس نے جب باہر جانے کی کوشش کی تو چوکیدار نے جو مرکزی دروازہ ہے وہ بھی بند کر دیا اور کسی طرح سے بھی جو ہے وہ جو مقتولہ ہیں اس کی مدد نہیں کی گئی اور اس کو فرار کا راستہ اس کو نہ مل سکا۔ اور پھر اس کے بعد پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر چوکیدار جو ہے وہ مرکزی ملزم کو سہولت نہ دیتا اور جب سیڑھیوں کے ذریعے بیسمنٹ کی طرف یہ جو ہے وہ چلے گئے اور اگر اس کو ہیلپ کی جاتی تو اس سے بھی یہ قتل جو ہے وہ رک سکتا تھا۔ اس عبوری چلان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مرکزی ملزم ذاکر جعفر اور چوکیدار افتخار کا نور مقدم کو اس گھر میں زبردستی بند رکھنا اور ملزمان کا نور مقدم کی موجودگی کو اس کے گھر میں مخفی رکھنا سنگین جرائم میں آتا ہے، اور اگر پولیس کو اس معاملے کی بروقت اطلاع دی جاتی تو یہ معاملہ حل ہو سکتا تھا۔ اور اب جو ہے FIA سائبر کرائم ونگ سے لیپ ٹاپ موبائل فون کی رپورٹس ابھی تک موصول نہیں ہوئی، اور جب وہ رپورٹس موصول ہوں گی تو ضمنی چالان میں یہ تمام مزید شواہد جو ہیں وہ بھی پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ اب تک کی تمام تر انفارمیشن تھی جس سے آپ کو اطلاع ہم نے آپ کو آگاہ کیا، تو مزید بھی اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوئی ہم اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔